دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو گھر کے حالات بیان کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ شوہر اچھا ہو، بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہو تو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، مگر یہاں تو زبردستی نوکری پر بھیجو، پھر خود بازار جاؤ، ضرورت کا سارا سامان خود اٹھاؤ، پھر گھر کی صفائی، کھانا بنانا، بچوں کو اسکول چھوڑنا اور لانا، سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امی سے بات تک کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، امی سے ملاقات ہوئے۔ فائزہ نے دکھوں کا قصہ سنا کر سکون کا سانس لیا تو میں نے بھی تسلی دی، اللہ آسانی کرے تمہارے لیے۔ آج پھر کئی مہینوں بعد فائزہ سے ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ وہ گھر خالی کر کے دوسرے محلے میں چلی گئی ہے۔ کرایہ داروں کے لیے یہی پریشانی ہے، اللہ سب کو اپنا گھر نصیب کرے۔ فائزہ بڑی خوش اور پہلے سے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ خوش ہو کر بتانے لگی کہ میرے شوہر تو جی ایسے فرما بردار ہوئے ہیں کہ بس پوچھو مت۔ ویسے میں نے پوچھا نہیں تھا، پر فائزہ بتائے بغیر کہاں رہتی ہے۔ خوشی خوشی بتانے لگی کہ صبح وقت سے پہلے نوکری پر چلے جاتے ہیں، ساتھ بچوں کو بھی اسکول چھوڑ دیتے ہیں، گھر کی ساری ذمہ داریاں خود لے لی ہیں، میں تو بس اب گھر میں رہتی ہوں اور اتنی محنتی ہو گئے ہیں کہ رات بھر گھر نہیں آتے، یہاں تک کہ کئی دن کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتے ہیں اور میں اپنی امی کے گھر آرام کرنے چلی جاتی ہوں۔ رزق میں ایسی برکت ہے کہ کبھی کبھی ہر چیز ڈبل آ جاتی ہے۔ پچھلے ہفتے 2 سینڈل بالکل ایک جیسے لے آئی، بس 1 نمبر چھوٹی تھی، پھر وہ تبدیل کرنی پڑی۔ کبھی راشن میں بھی چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں، بس اللہ کا کرم ہے۔ میں تو کونے والی نورن دادی کو دعائیں دیتی ہوں، یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے مسجد کے مولوی صاحب کا پتہ دیا تھا، مولوی صاحب نے ایک وظیفہ بتایا تھا پڑھنے کو، وہ بھی تہجد میں۔ بس پھر کیا تھا، میری تو قسمت ہی پلٹ گئی، زندگی آسان ہو گئی ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک وظیفے سے قسمت بدل گئی۔ بھائی یہ کون سا وظیفہ ہے؟ چلو چھوڑو، مگر فائزہ کہاں مانتی، بتائے بغیر عربی کے چند الفاظ بڑے ادب سے سنائے اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر 3 بار آمین 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 کہا۔ بس یہ وظیفہ پڑھ لو، شوہر آپ کے قدموں میں، اور ہاں کسی اور کو بھی بتا دیں، اگر کوئی پریشان ہو تو کسی کا بھلا ہو جائے۔ اچھی بات ہے، میرا نمبر بھی لے لیا اور پھر فائزہ مسکراتی ہوئی گھر روانہ ہو گئی۔ ہفتے بعد ہی ایک انجان نمبر سے فون آیا، ریسیو کرنے پر فائزہ نے سلام دعا کی اور زور سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو لٹ گئی، برباد ہو گئی، بس بہن میرا شوہر تو ہاتھ سے نکل گیا، پتہ نہیں کیا کمی تھی مجھ میں جو دوسری شادی کر لی۔ اللہ ہی سمجھے گا ایسی عورتوں کو جو شادی شدہ بچوں والے مردوں سے شادی کر لیتی ہیں۔ میں ہی کم عقل تھی، بس دھیان ہی نہیں گیا کہ اتنی محبت، اتنا خیال اور گھر سے اتنے دن دور رہنا، اچانک اتنی تبدیلی کیسے آ گئی۔ میں ہی پاگل تھی جو ان سب باتوں پر غور نہیں کیا۔ وہ 2 سینڈل غلطی سے نہیں آئی تھی، بلکہ ایک اس کلموہی کی تھی، بس اللہ ہی سمجھے گا ایسی عورتوں کو۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ہفتے بھر میں کہانی پلٹ کیسے گئی۔ پھر یاد آیا کہ فائزہ کے شوہر کو کل مارکیٹ میں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تو تھا، شاید وہی ہو۔ فائزہ کا دکھ زیادہ تھا پر تسلی دینا بھی ضروری تھی۔ فائزہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، پر دیکھو اسلام اجازت دیتا ہے 4 شادی کی، اور تمہارے شوہر تو برابری بھی کر رہے ہیں، بلکہ تمہارے کہنے کے مطابق پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں اور رزق میں بھی برکت ہو گئی ہے، تو تم بھی درگزر کرو اور اپنے گھر میں سکون سے رہو۔ فائزہ اب اطمینان سے بول رہی تھی کہ بہن میں اپنے ہی گھر ہوں اور حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، میں نے بس یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ جو وظیفہ میں نے تمہیں بتایا تھا وہ کسی اور مظلوم کو نہ بتانا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیوں؟ فائزہ نے کہا کہ میرے بھائی کل ہی سعودیہ سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس وظیفے کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کو دوسری شادی کی توفیق دے اور رزق میں برکت دے اور ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، آمین آمین آمین۔ اس کے بعد فائزہ نے کال کاٹ دی اور میرا ہنس کے برا حال ہو گیا۔ مولوی صاحب نے بھی کیا خوب وظیفہ بتایا۔ جب ہی کہتے ہیں کہ بات
بات کا مطلب لازمی پتہ ہونا چاہیے، ورنہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔